السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاك عند أوان الذهاب العلم فقلت ويذهب العلم فقلت وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناءنا ويقرأ أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثقلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه ابن ماجہ في كتاب الإنجيل۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن سے ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی ایک بات کا تذکرہ ہوا۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کسی چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تذکرہ کیا، تو اس بات کو سن کر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال ذاک عند اوان الذهاب العلم، اے میرے ساتھیو، جس بات کا ابھی تم نے تذکرہ کیا ہے یا جس بات کا تذکرہ کر رہے ہو، یہ اس وقت پیش آئے گا میری امت پر، یہ معاملہ اس وقت پیش آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب اس دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا اس وقت امت اس مصیبت میں یا اس فتنے میں یا اس گمراہی میں مبتلا ہوگی، جس مصیبت، جس گمراہی یا جس فتنے کا تذکرہ ابھی تم نے میرے سامنے کیا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ فقلت وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرأه أبناءنا ويقرأه أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، جبکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، نحن نقرأ القرآن ونقرأه أبناءنا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، ويقرأه أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة، ہماری اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے گی، پھر ان کی اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے گی، یہاں تک کہ یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری اولاد کو ہم پڑھا رہے ہیں، ہماری اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے گی اور اس کی اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ابھی کہا کہ علم اٹھا لیا جائے گا دنیا سے، اور جب کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ثقلتك أمك زیاد، اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تجھے مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کر رہا ہوں۔ قال ثقلتك أمك زیاد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما۔ زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں نے تجھے مدینہ کے عقل مند لوگوں میں شمار کیا تھا، میں سمجھتا تھا کہ تو بہت بڑا عقل مند انسان ہے، ہوشیار ہے، تیری ماں تجھے گم پائے، کیا تم نے مدینہ کی یہود و نصارہ کو نہیں دیکھا؟ یقرؤون التوراة والانجیل، وہ تورات پڑھتا ہے، انجیل بھی پڑھتا ہے، لیکن لا يعملون بشيء مما فيهما، جو کچھ تورات میں احکام ہے، جو کچھ انجیل میں مسائل ہیں، اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ بعینہ یہی حال میری امت کا ہوگا، بظاہر قرآن خود پڑھیں گے، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، ان کی اولاد اپنی اولاد کو پڑھائیں گی، اور یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بظاہر دیکھنے کو قیامت تک جاری رہے گا، مگر قرآن پر عمل نہیں ہوگا۔ پڑھیں گے جس طرح یہود و نصارہ تورات کی تلاوت کرتا ہے، انجیل کے مسائل پڑھتے ہیں، مگر اس پر عمل نہیں ہے۔ بعینہ یہی حال میری امت کا ہوگا، اگر قرآن اور انجیل کے احکام و مسائل پر عمل کیا جاتا،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں۔ آپ کی جو بھی نشانیاں تورات کے اندر اور انجیل کے اندر موجود ہے، وہ ساری نشانیاں اہل کتاب کو معلوم، جو اہل کتاب ہے اور تورات اور انجیل کا جو عالم ہے وہ سب معلوم۔ یہی وجہ ہے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ مختصر یہ ہے کہ جب وہ اپنے ملک شام سے ایران آئے، نصیبین آئے اور پھر جو ہے اسی طرح سے مدینہ پہنچے، تو جب جس پادری کے پاس انہوں نے قیام کیا اور جب ان کا آخری وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اس پادری سے پوچھا کہ اس کے بعد اب کہاں؟ سب سے یہی پوچھتے رہے، اب اس کے بعد دین حق کہاں ہے، اب اس کے بعد صحیح راہ مجھے کہاں ملے گا؟ تو سارے پادریوں نے کہا فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ جانا۔ آخری پادری کے پاس جب پہنچا ہو اور جب اس کا بھی آخری دن آیا، آخری ایام سے تو گزر رہے تھے، جب وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، تو رخصت ہونے سے پہلے ان سے پوچھا تھا کہ اب اس کے بعد کہاں جاؤں گا، صحیح راہ مجھے کہاں ملے گا، حق کہاں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد دنیا میں کوئی صحیح راہ تمہیں بتلانے والا پادری موجود نہیں ہے، اب اس کے بعد ہو سکے کہ تم مدینہ چلے جانا۔ کیوں مدینہ جانا؟ اسے کیسے پتا چلا کہ مدینہ جانا؟ مدینے میں آخری نبی آئے تھے، ہجرت کر کے مکہ میں پیدا ہوئے۔ کیوں اس نے کہا؟ اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہے اور تورات اور انجیل کا عالم ہے، وہ علم رکھتا ہے تورات اور انجیل کا، آسمانی کتاب کا، وہ ساری نشانیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، اور یاد رکھنا وہ صدقے کے مال نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ اور تحفے کے مال کھائیں گے، اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئیں گے، اور ان کے مہر نبوت دونوں آنکھیں کے بیچ ہو گئے۔ تین نشانیاں بتائیں، تین نشانیاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں۔ بہرحال جیسے بھی ہو، غلام بن کر آئے یہودیوں کے یہاں ایک لمبا واقعہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ غلام بن کر تشریف لاتے ہیں، اسی اسنا میں کھجور توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے ہوئے جھاڑ پر اسی اسنا میں کسی آواز دینے والے نے، ندا دینے والے نے آواز لگائی کہ لوگوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ منورہ کے اندر ہو چکی ہے، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہے۔ اللہ کی قسم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر کبھی تاری ہو گئی، کلیجہ پھٹا گیا، اور ایسا لگا کہ وہاں سے کود جاؤ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ اس کے مالک یہودی مالک نے ایک تماچا چہرے پہ رسید بھی کیا، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ بہرحال چھپ چھپا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے دن وہ پہلی نشانی تو ظاہر ہو گئی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ پہلے دن جب نبی سے ملاقات کی غرض سے گئے تو وہ صدقے کا کھجور لے کر آئے۔ نبی نے قبول تو کر لیا مگر آپ نے کھایا نہیں، اور غریب صحابہ کو دے دیا، کہا غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا دوسری نشانی ظاہر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن تحفہ لے کر آیا کھجور، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے تناول بھی کیا، ساتھیوں کو بھی کھلایا جب کھانا صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام کے جھوٹ میں جلوہ افروز تھے، صحابہ کو بھی تقسیم کیا، آپ نے بھی کھایا۔ کہا دوسری نشانی ظاہر ہو گئی۔ اب نبی کے چاروں طرف ارد گرد لوگ گھومنے لگا۔ نبی کائنات علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ میری مہر نبوت دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ آپ نے اپنے کندھے مبارک سے اس چادر کو ہٹایا جس چادر کا تذکرہ عرش والے نے قرآن مجید کے اندر کیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس چادر کو اپنے کندھے مبارک سے ہٹایا، مہر نبوت کو دیکھا۔ سلمان فارسی نے چوم لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دراصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر پیارے نبی کی ساری نشانیاں موجود ہیں، اور جو تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے تھے اسے معلوم تھا، جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ لیکن ان لوگوں نے اتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی لا یعملون بشیء مما فیہما، نبی نے کہا پڑھتے تو ہیں بظاہر سب کچھ معلوم ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جب مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تو اپنے 3 نمائندے کو مدینہ بھیجا، چونکہ مکہ کے اندر یہود و نصارہ نہیں بستے تھے، مدینہ کے اندر یہود و نصارہ تھے، تو مکہ کے قریش کے سرداروں نے، ایوان قریش نے اپنے 3 نمائندے کو مدینہ بھیجا کہ جاؤ جا کر، چونکہ وہ اہل کتاب ہے، آسمانی کتاب کا علم رکھنے والا ہے، جا کر پتا کرو کہ آخری نشانی، آخری نبی کی نشانی کیا ہے، علامات کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 نمائندے
پوچھتے ہیں کہ آخری نبی کی نشانی کیا ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں محمد بن عبداللہ جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اہل کتاب کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا۔ ترمذی کے اندر حسن سند کے ساتھ ایک روایت نقل کیا اور البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام سفر کر رہے تھے، جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی، جب بحیرہ راہب کے سامنے سے آپ کے قافلے کا گزر ہوا تو اس قافلے کے اندر ایک ایسا بچہ بھی تھا جس بچے کے سامنے پیڑ پودے جھک کر سلام کر رہے تھے، پیڑ پودے جھک کر سلام کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے عالم تھا، اہل کتاب تھا، وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، دیکھ کر سمجھ گیا کہ آخر نبی کی نشانی ہے اور یہ سوائے پیغمبر کے کوئی بھی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس کے سامنے پیڑ اور پودے جھک جائیں سلام کرے، یہ آخر نبی کی نشانی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے والد سے آ کر پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا ابو طالب نے میرا ہے۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا ابو طالب کا۔ آپ غلط بول رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی کا بھی نام پتا ہے، نبی کے والد محترم کا بھی نام پتا ہے کہ نبی کے آخری نبی کے والد کا نام کیا ہوگا۔ کہا آپ یا تو غلط بول رہے ہیں اپنا نام، یا تو آپ کا یہ بچہ نہیں ہے، یا تو آپ اپنا نام غلط بول رہے ہیں یا تو یہ آپ کا بچہ نہیں ہے۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کی قسم یہ بچہ آخری نبی ہونے والا، جو بھی نشانیاں میں نے دیکھی ہے یہ ساری اپنی کتابوں کے اندر میں نے نشانیاں دیکھی ہے اور یہ آخری نبی کی نشانی ہے، لہذا آپ ہی نہیں ملک شام نہ لے جائے۔ اگر اہل کتاب کو پتہ چل جائے تو شاید ان کی جان کو خطرہ ہو، نقصان ہو جائے، لہذا آپ یہاں سے واپس لے جائیں۔ بہرحال بعض روایات کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے آپ جو ہے مکہ لے کر آپ کے چچا آ جاتے ہیں، کہا کہ نہیں میرا نام ابو طالب ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ دراصل ان کے والد کا نام عبداللہ ہے مگر وہ انتقال ہو چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے۔ کہا صحیح بات ہے، اب آپ نے صحیح کہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نام بھی معلوم تھا اہل کتاب کو اور باپ کا نام بھی معلوم تھا، ساری نشانیاں موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے کہ ہماری نسل سے نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی آئے، صرف اس بغض اور اعلان کی بنیاد پر پیارے نبی کا اہل کتاب نے انکار کر دیا۔ بہرحال تینوں آئے اور تینوں نے نشانیاں پوچھی کہ آخری نبی کی نشانیاں کیا ہے۔ مکہ سے آئے، اہل کتاب نے کہا کہ 3 سوالات اس بندے سے جا کر کرنا اور اگر وہ 3 سوال وہ بندہ 3 سوالوں کا جواب دے دے تو یقین ماننا کہ وہ آخری نبی ہے، اس لیے کہ اس روئے زمین پر سوائے پیغمبر کے، سوائے انبیاء کے، سوائے رسول کے، اس روئے زمین پر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو ان 3 سوالوں کا جواب دے سکے۔ وہ 3 سوال کیا ہے؟ کہا کہ ان سے پوچھنا کہ روح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اصحاب کہف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ یہ 3 سوال لے کر بڑے خوش ہو کر وہ قریش کے نمائندے پھر مکہ مکرمہ کو واپس کرتے ہیں اور پھر یہی 3 سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، جس کا تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کا جواب میں کر دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ آپ کہنا بھول گئے، جس کی بنیاد پر صرف ایک غلطی انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے 15 دن تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، 15 دن تک آسمان سے کوئی جواب آیا نہیں، نازل نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور مشرکین مکہ ایک طرف خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں کیا بات ہے، ہم نے آج 15 راتیں گزار لی ہیں، 15 دن گزار لیے ہیں اور اب تک کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یقیناً وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ایک طرف تو نبی کو یہ صدمہ کھایا جا رہا ہے کہ آخر جبرائیل امین کا آنا جانا کیوں بند ہو گیا ہے، آسمان سے جواب کیوں نہیں آ رہا ہے، اور ایک طرف دوسرا صدمہ آپ کے دل کو یہ بھی کھوکھلا کر رہا ہے، آپ کو یہ بھی صدمہ پہنچا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کبھی مقام حتیم میں بیٹھ کر، کبھی بیت اللہ شریف حرم کے اندر بیٹھ کر، کبھی کہیں پر بیٹھ کر، کبھی کہیں پر بیٹھ کر یہ تذکرہ کر رہا ہوتا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ لہذا 15 دن کے بعد اللہ نے سورہ کہف کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نازل فرما دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے مشرکین مکہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قُلْ أَمْرُ رَبِّي، یہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ آپ نے بتا دیجئے کہ یہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا اور پھر اصحاب کہف کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب کبھی بھی آپ کبھی مستقبل کے بارے میں کچھ کہیں تو اے میرے نبی آپ انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں، انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اگر آپ اس موقع پر بھول جائیں تو جب بھی آپ کو
کام ضرور کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل اس کا جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں۔ اس حدیث کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل کتاب بھی اپنی کتاب تورات و انجیل کو بظاہر پڑھتا تو ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اگر عمل کرتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار نہ کرتا، اور جب انہوں نے آپ کی رسالت و نبوت کا انکار کیا، اپنی ہی کتاب کے احکام و مسائل پر اور علامات پر جب ایمان نہیں لایا تو اللہ رب العالمین نے اس پر ذلت و رسوائی کو جو ہے مسلط کر دیا۔ یہی حال اس امت کا ہوگا جو بظاہر قرآن تو پڑھیں گے، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے لوگوں، ابھی جس گمراہی یا جس فتنے کا یا جس عذاب کا، جس مصیبت کا تم نے تذکرہ کیا، یہ عذاب میری امت پر اس وقت آئے گی، اس مصیبت میں اس وقت میری امت مبتلا ہوگی جب قرآن تو بظاہر پڑھیں گے مگر یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح اپنی اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے، تو میری امت بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ اسی کا نام ہے علم کا اٹھا دیا جانا۔ علم تو ہے مگر اس پر عمل نہیں ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن ہم پڑھیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اپنی اولاد کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائیں۔ چونکہ یہ مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، خصوصاً اس مہینے میں قرآن مجید اور اس مقدس کتاب کی تلاوت کا اور زیادہ جو ہے اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا ایمان جان مال عزت و آبرو ہے محفوظ ہے۔ اللہ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ماں بہنوں کی عزت و آبرو عالمی پیمانے پر غیر محفوظ ہے۔ اللہ ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر زندہ رکھ، جب دنیا سے رخصت ہو مولا، ایمان اور توحید پر رخصت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔